آپ اس ملک میں کسی کے نوکر نہیں، اور یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی تم ہو، تاج اور لال قلعہ کے یہاں بانی تم ہو۔ آج تم سے تمہاری حیثیت چھینی جا رہی ہے، آج تمہاری مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، تو ایسے عالم میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور علماء ذویل احترام کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ وہ برننگ سلگتا ہوا ٹاپک ہے جس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دور آیا تھا جب ملک تقسیم کے مرحلوں سے گزرا تھا، اس وقت بھی حضور حافظ ملت نے ایک عالم کا کردار ادا کیا تھا، ایک مجاہد کا کردار ادا کیا تھا، ایک دانشور کا کردار ادا کیا تھا، ایک مدبر سیاسی رہنما کا کردار ادا کیا تھا، اور ارشاد القرآن لکھ کر کے انہوں نے فرمایا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے اگر کوئی تقریر کی ہے تو کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاسی عنصر بھی اس میں موجود تھا، مگر حافظ ملت نے جو ارشاد القرآن لکھا اور ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا یہ ہجرت نہیں ہے، تم ہندوستان چھوڑ کر کے کیوں جاؤ گے، تم اپنے اسلاف کو چھوڑ کے کیوں جاؤ گے، تم مارنے کے ڈر سے کیوں جا رہے ہو، جو خدا تمہاری وہاں حفاظت کر سکتا ہے وہ خدا تمہارا یہاں بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ حضرت عزیز ملت سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ڈائز پہ تشریف فرما جملہ علماء ملت اسلامیہ، اس 50 سالہ عرس کی تقریب میں تشریف لانے والے پورے ہندوستان اور بیرون ہند سے عشاقان حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، کل سے لے کر آج تک عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور میں آخری کڑی کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اشرفیہ کیا ہے اب سب جانتے ہیں، حافظ ملت کون ہیں سب مانتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حافظ ملت کو سب جانتے ہیں۔ حافظ ملت کو جاننے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے، مذہب کی ضرورت ہے، سیاست کی ضرورت ہے، لطافت کی ضرورت ہے، تہذیب کی ضرورت ہے۔ آسان نہیں حافظ ملت کو پہچاننا، ہاں ماننا ضروری ہے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ حضرت کی مبارک ذات کو ہر زاویے کے ساتھ ہمارے علماء کرام نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں حضرت کی زندگی کا جو ماحصل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو جامعہ کے احاطے میں آپ تشریف فرما ہیں، اس کا کنسپٹ حضور حافظ ملت کے اس نظریے کا حامل ہے جس نظریے کو وہ زمین پر عملی طور پر برپا کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان کا نظریہ تحفظ شریعت ہے۔ حفظ کا کورس ہو یا تجوید کا کورس ہو، درس عالیہ کا کورس ہو یا درس نظامیہ کا کورس ہو، اشرفیہ کے احاطے میں تعلیم کا مقصد صرف تحفظ شریعت ہے، اور تحفظ شریعت کے لیے زاہد کی بھی ضرورت ہے، عالم کی بھی ضرورت ہے، سیاست کی بھی ضرورت ہے، بصیرت کی بھی ضرورت ہے، بصارت کی بھی ضرورت ہے، دولت کی بھی ضرورت ہے،
ثروت کی بھی ضرورت ہے اور حکومت کی بھی ضرورت ہے۔ اسلامی شریعت کا نام ہے حکمرانی، اور حافظ ملت اسلام کے ماننے والوں پر اسلام کی حکمرانی کا یہ محل تعمیر کر کے گئے، اور انہوں نے ایسی نشان منزل دنیا کے سامنے رکھی کہ ان کے بعد بھی ان کے اس نظریاتی مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اصلاح عمل، اصلاح معاشرہ، اصلاح عقائد، اصلاح اخلاق، تربیت، تنظیم، تحریک اور اس کی تعبیر، یہ حضور حافظ ملت کے مشن کا خلاصہ ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اشرفیہ کے دامن میں ہر طرح کا علم حضرت کا کنسپٹ تھا، حضرت کا نظریہ تھا، تو ہر علم ایک طاقت ہے، ایک ہتھیار ہے، ایک اوزار ہے، ایک پاور ہے۔ اس پاور کا استعمال کس کے لیے؟ اس پاور کا استعمال ہونا ہے تحفظ شریعت کے لیے۔ اب تحفظ شریعت میں اعمال کا بھی تحفظ، عقیدے کا بھی تحفظ، اخلاق کا بھی تحفظ، انکسار کا بھی تحفظ، اعتماد کا بھی تحفظ، اوقاف کا بھی تحفظ، قبرستان کا بھی تحفظ، مسلم پرسنل لا کا ٹوٹل تحفظ۔ یہ ہے تحفظ شریعت کا وہ کنسپٹ جو حافظ ملت نے دیا۔ الحاد و بے دینی کے مقابلے میں اشرفیہ کی فوج کو سامنے آنا ہوگا، حکومت کے باطل نظریات سے ٹکرانے کے لیے اشرفیہ کی فوج کو سامنے آنا ہوگا۔ داخلی اعتبار سے بھی اور خارجی اعتبار سے بھی تحفظ شریعت کا نظریہ نہایت ہی ضروری ہے، اور ہر دور میں داخلی اعتبار سے بھی تحفظ شریعت کے کارنامے علماء نے انجام دیے ہیں، اور داخلی تحفظ شریعت کے کارنامے بھی علماء نے انجام دیے ہیں۔ خارجی اعتبار سے اسلامی شریعت کی شبیہ کو مٹانے کے لیے فتنے کیسے برپا ہوتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی شناخت مسجد سے ہے، اسلامی شریعت کی شناخت مدرسوں سے ہے، اسلامی شریعت کی شناخت اوقاف کی جائیداد سے ہے، اسلامی شریعت کی شناخت مسلمانوں کی تہذیب سے ہے، ان کے آثار سے ہے، مسلمانوں کی ذہن سازی سے ہے۔ اب آج دیکھیں آپ، داخلی طور پر اگر اسلامی شریعت کی شبیہ بگڑ رہی ہو تو علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور خارجی طور پر اگر اسلامی شریعت کو چیلنج دیا جا رہا ہو تب علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ آج خارجی طور پہ بھی اسلام خطروں کی زد میں ہے، داخلی طور پہ بھی شریعت کا چہرہ بری طرح سے مسخ کیا جا رہا ہے۔ میں ان دو پوائنٹ پر، حافظ ملت یہی دو کام چاہتے تھے، خارجی طور پہ بھی ہم ایک ایسی فوج تیار کر دیں کہ باہر کی کوئی بھی طاقت اگر اسلامی فکر و نظر کے اوپر غالب ہونا چاہے تو ہم اس کو قرآن کریم کی آیت سنا دیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اسلام کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ آج ہم اپنے ملک میں اسلام کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے ملک میں اسلام کے سپاہیوں کا نام کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنے والے لوگوں ہی کا نام مسلمان ہے، اور اس مسلمان کی ذمہ داری داخلی اعتبار سے بھی شریعت کی حفاظت ہے اور خارجی اعتبار سے بھی شریعت کی حفاظت ہے۔ داخلی اعتبار سے جہاں جہاں شریعت مجروح ہو رہی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، وہاں مسلمانوں کے لیے اصلاح معاشرہ ناگزیر ہے، اور خارجی اعتبار سے حکومت اگر بے ایمانی کر رہی ہے،
हुकूमत अगर मुसलमानों की शबीह बिगाड़ रही है, हुकूमत अगर शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में आड़े आ रही है, हुकूमत अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रही है, तो फिर ये उलमा की जिम्मेदारी है कि उलमा सही तरीके से खारजी एतबार से भी मैदान अमल पकड़ें और जाहिरी एतबार दाखिली एतबार से भी मैदान अमल पकड़ें। ये उलमा की जिम्मेदारी है। तो आज हालात क्या हैं हमारे? मस्जिदें महफूज हैं, खानकाहें महफूज हैं, मज़ारात महफूज हैं, औकाफ की जायदादें महफूज हैं, खुद मुसलमान महफूज हैं, मदारिस महफूज हैं। आज कोई चीज़ बदनसीबी से महफूज नहीं। इतनी बात तो सब जानते हैं। आप इस मुल्क के मालिक हैं, आप इस मुल्क में किसी के नौकर नहीं, और ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। हिंद को नाज है जिस पे वो निशानी तुम हो, ताज और लाल किला के यहां बानी तुम हो। आज तुमसे तुम्हारी हैसियत छीनी जा रही है, आज तुम्हारी मसाजिद पे हमले हो रहे हैं। तो ऐसे आलम में आपकी जिम्मेदारी क्या है और उलमाए ज़वील एहतराम की जिम्मेदारी क्या है? ये वो बर्निंग सुलगता हुआ टॉपिक है जिस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। एक दौर आया था जब मुल्क तकसीम के मरहलों से गुजरा था। उस वक्त भी हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने एक आलिम का किरदार अदा किया था, एक मुजाहिद का किरदार अदा किया था, एक दानिश्वर का किरदार अदा किया था, एक मुदब्बिर सियासी रहनुमा का किरदार अदा किया था। और इरशादुल कुरान लिख करके उन्होंने फरमाया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अगर कोई तकरीर की है तो कांग्रेस के प्लेटफार्म से सियासी उनसुर भी उसमें मौजूद था, मगर हाफिज़ मिल्लत ने जो इरशादुल कुरान लिखा और हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा यह हिजरत नहीं है, तुम हिंदुस्तान छोड़ करके क्यों जाओगे, तुम अपने असलाफ को छोड़ के क्यों जाओगे, तुम मरने मारने के डर से क्यों जा रहे हो? जो खुदा तुम्हारी वहां हिफाजत कर सकता है वो खुदा तुम्हारा यहां भी हिफाजत कर सकता है। बहरहाल उस सिलसिले में आज जो हालात फिर से पैदा हो गए हैं, अब तकसीम का मामला नहीं है। कल मुल्क को तकसीम किया गया था, आज दिलों को तकसीम किया जा रहा है। आज आपके अंदर नफरत के बारूद पैदा कर दिए गए हैं। ऐसी सूरत में आपकी पूरी कौम मिन हैसुल मुस्लिम अपने आप को गैर महफूज समझती है। फिर जब ऐसे आलाम हालात आ जाएं तो आप क्या करेंगे? इन हालात में आप कैसे जिएंगे? इन हालात में आपको अपनी डगर कैसे दिखाई देगी? तो इन हालात में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कुरान आपको रास्ता दे रहा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, पहले मुसलमान होने का मतलब समझिए, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। ये आयते करीमा काफिरों से नहीं कह रही है, ये आयते करीमा मुसलमानों को मुखातब कर रही है। ऐ मुसलमानों, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, भूख से, प्यास से, वो नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे माल की बर्बादी से,